أرجو رضاك يا أنت الرحيم يا هبني عطاك يا أنت الكريم ومنك العطاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم حدیث کی مشہور کتاب ریاض الصالحین کا تفصیلی مطالعہ اور ہر باب کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کو منور کر سکتے ہیں. اسی کے ذریعے سے اپنے گھروں میں روشنی پیدا ہو سکتی ہے، اور اگر ہمارے گھروں میں ذکر رسول نہ ہو، تذکرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، تو پھر ہمارے گھروں میں تاریکی اور اندھیرا ہوگا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ کتب احادیث سے یہ مجموعہ تیار کیا ہے، جس میں ایمان اور عقائد کو مضبوط کرنے والی احادیث بھی ہیں، روز مرہ زندگی بسر کرنے کے طریقے بھی اس میں بتائے گئے، اور تزکیہ نفس کے اصول بھی بتائے گئے کہ کس طرح سے ہم اپنے نفس کی کدورتوں کو دور کر سکتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کر کے اس کو پاک و صاف کر سکتے ہیں. اس کے لیے مختلف ابواب، اور ان میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اصول اور قاعدے کے مطابق ہر باب کے تحت جو قرآن مجید کی متعلقہ آیات ہیں ان کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد صحیح اور جامع احادیث کا اس میں تذکرہ کیا، تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اپنے اعمال کو بنا سکیں، سنوار سکیں، نکھار سکیں. پچھلے درس میں جہاں ہم نے سلسلہ روکا تھا وہ والدین کی نافرمانی اور رشتہ داروں کے حقوق کو نظر انداز کرنے کے متعلق تھا. والدین اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہیں، والدین جنت کا دروازہ ہیں ہمارے لیے اگر ہم سمجھیں تو. والدین خاص طور پر اگر بڑھاپے میں ملیں تو گویا کہ ہمارے گھر جنت کا ٹکٹ بھیج دیا گیا. اب عقل مند آدمی وہ ہے جو ان کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے اپنی جنت کا راستہ بنا سکے. یقیناً وہ شخص محروم ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار کیا کہ خاک آلودہ ہو وہ شخص جسے والدین یا ان میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ اپنی جنت کا بندوبست نہ کر سکے. یعنی جنت کا ٹکٹ جو گھر آیا آپ نے اس کو ضائع کر دیا، جنت کا موقع جو آپ کو دیا گیا آپ نے اس کو ویسٹ اور برباد کر دیا. دانا اور عقل مند آدمی وہ ہے جو والدین کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت کر کے، ان کو خوش کر کے ان کی دعائیں لے، اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بنائے اور سنوارے. اس کے مقابلے میں ماں کی نافرمانی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی نافرمانی کو تم پر حرام کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے. یہ جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کہ وہ اپنی ماں کی نافرمانی کرے. قرآن کریم میں کہا گیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ تمہیں اف کرنے کی اجازت نہیں. اگر وہ بوڑھے ہیں اور ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل رہی ہے، بعض وقت عمر کا تقاضا ہوتا ہے، کوئی بڑا بول وہ بول دیں، کوئی غصے کا اظہار کریں، کوئی ناراضگی کا، جھنجھلاہٹ کا اظہار کریں، تو آپ کے لیے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ ایک بات کریں آپ دو سنا دیں ان کو، آپ ان کی کسی بات کو اسی انداز سے اور اسی ٹون میں جواب دینے کی کوشش نہ کریں، بلکہ برداشت کریں اپنے لیے. اگر ان سے گفتگو کریں تو ادب اور تہذیب کے ساتھ، ان کے ساتھ سلوک آپ کا بہتر سے بہتر ہونا چاہیے. اگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری نظر ہو اور اس کے مقابلے میں بہت سارے لوگوں میں اور خاص طور پر ویسٹرن مغربی ممالک میں مدرز ڈے کا ایک تصور پایا جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے یہ مشرقی ممالک میں بھی وبا چل پڑی ہے فیشن کے نام پر، کہ لوگ
اپنے آپ کو تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں، اپ ٹو ڈیٹ سمجھتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر کے کہ مدرس ڈے سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ جس میں ماں کو خوش کریں، ماں کے لیے کوئی پھول کا تحفہ بھیج دیا، کوئی گفٹ بھیج دیا کہ جو ہے اس سے ماں خوش ہو جائے گی۔ یا کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بوڑھے خانے، اولڈ پیپل ہاؤس، سینئر سٹیزنز کے لیے یعنی معمر افراد کے رہنے کی گھر میں اب جگہ نہیں رہی، بلکہ ان کے لیے ہاسٹل بنائے جا رہے ہیں۔ بوڑھی ہو گئی ماں، اب اسے بیٹے بیٹیاں یہ نہیں چاہتے کہ یہ بوجھ گھر میں رہے، اس کے وہ ہاسٹل میں بھیج دیتے ہیں اسے۔ کون اس کی خدمت کرے، کون اس کی نگرانی کرے، جاؤ بھیج دو ہاسٹل میں، جاؤ وہ بوڑھے خانے جو بنائے گئے ہیں انہیں وہاں پر بھیج دو۔ یہ تصور آتا جا رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بوڑھے والدین کی خدمت کا موقع دیا اور آپ یہ رسک لے سکتے ہیں کہ اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں جب وہ ضرورت محسوس کریں ہماری خدمت کی، اور آپ انہیں بھیج رہے ہیں وہاں پر، آپ انہیں بوجھ سمجھ رہے ہیں اپنے لیے، آپ ان کی خدمت کرتے ہوئے ناگواری کے آثار اپنے چہرے پہ لا رہے ہیں، یہ کون سی تہذیب ہے؟ اسلامی تہذیب یہ نہیں ہے، نہ اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کبیرہ گناہوں کے بارے میں فرمایا تھا اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اکبر الکبائر کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا ایسے نہ ہو کہ میں تمہیں بڑے گناہوں کی خبر دوں۔ کبیرہ گناہ یعنی بعض چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو ہر انسان سے ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے اور وہ عفو و درگزر سے کام لے گا۔ ہماری نیکیاں ان چھوٹی موٹی مسٹیک کو دور کرنے کا ذریعہ بن جائیں گی، مگر کچھ ایسے بڑے گناہ ہیں جو خود بخود معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ آدمی خود ریئلائز نہ کرے، خود آدمی توبہ نہ کرے، خود آدمی اس کو چھوڑنے کی کوشش نہ کرے۔ تو ان میں سے ایک الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں۔ اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ اپنی زندگی میں توبہ کر کے شرک کو نہ چھوڑ دے، اس کی مغفرت نہیں۔ حالت شرک میں اگر وہ چلا گیا تو اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کی جا سکتی۔ شرک سب سے بڑا گناہ۔ پھر اس کے بعد وہ عقوق الوالدین، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا۔ اگر کوئی اس حدیث کو پڑھ لے تو پھر کیا اپنے باپ کی بے عزتی کرے گا؟ کیا اپنی والدہ کا دل دکھائے گا؟ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے یہ۔ پھر تیسری جو بات بتائی گئی، الا وقول الزور وشہادت الزور، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی۔ جھوٹی گواہی دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان کر رہے تھے تو ٹیک لگا کر آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب آپ اس نقطے پر پہنچے تو آپ نے بار بار اس کا تذکرہ کیا، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ کیوں آپ اس سے لوگوں کو ڈرا رہے تھے؟ اس لیے کہ جھوٹی گواہی یہ ظلم کرنے کا ایک راستہ کھولتی ہے، کیونکہ آپ اگر غلط قسم کی گواہی دیں گے تو مقدمہ سارے کا سارا بدل سکتا ہے، ٹرائل سارے کا سارا الٹا ہو سکتا ہے، حقدار محروم ہو جائے گا اپنے حق سے، ظالم کو آپ مظلوم بنا دیں گے، مظلوم کو ظالم بنا دیں گے۔ اسی لیے جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کسی واقعے کو جانتے ہیں، سچ سچ گواہی دیں، جھوٹی بات کر کے دوسروں پر ظلم کا دروازہ نہ کھولیں۔ اور پھر رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا، سمجھنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن کتنی تعجب کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے حقوق متعین فرمائے، مگر یہ مصیبت بیماری کی طرح سے گھر گھر کی بیماری بنتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے تعلقات نہ ہونے کے برابر، صلہ رحمی کا کوئی تصور باقی نہیں رہا الا ماشاء اللہ۔ نہ دعا، نہ سلام، نہ خیر خیریت، نہ آمد و رفت، نہ ایک دوسرے کی خبر گیری۔ قریبی رشتہ دار بھائی کی زیارت بہن کے پاس نہیں، دو رشتہ داروں کی آپس میں ملاقات نہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں۔ اتنی دلوں میں کدورتیں اور دوریاں پیدا ہو گئیں۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پڑھیے کتاب کو، سمجھیے کتاب کو، عمل کیجئے، تاکہ ہمارے گھروں میں قرآن و سنت کی تعلیمات کا نور اور روشنی ابھر سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے ناتوں کے بارے میں فرمایا لا يدخل الجنت قاطع،
ایک اور حدیث میں قاطع رحمین، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جو رشتوں کو کاٹنے والا ہو، صلہ رحمی کو نہ سمجھنے والا ہو۔ رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا، اگر آپ کاٹیں گے جنت سے آپ دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ایسا آدمی جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا جو رشتہ داروں کے حقوق کو نہ سمجھے اور اس کو ادا نہ کرتا ہو۔ اور اس کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں ایک اور باب کا آغاز کیا، اور وہ باب بہت ہی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نہ صرف والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں بلکہ ان کے دوستوں کے ساتھ بھی، اگر وہ مر چکے ہیں والدین تو ان کے جو دوست تھے ان کے ساتھ بھی بہتر سلوک کریں۔ کس طرح، ہم ایک مختصر بریک کے بعد انشاءاللہ اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام۔ أنت الكريم ومنك العفاف يا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ خلفائے راشدین کون ہیں؟ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ خطاب عظیم انہیں کیوں ملا؟ وہ لوگ ہدایت یافتہ کیوں تھے؟ ان کی سیرت و سنت ہمارے لیے قابل اتباع کیوں ہے؟ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ آئیے ان عظیم صحابہ کرام کا اخلاق و کردار، حق گوئی و بے باکی، تواضع اور سادگی جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام سیرت خلفائے راشدین پیس ٹی وی اردو پر۔ دیکھیے سیرت خلفائے راشدین شیخ شمیم فوزی کے ساتھ کل شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ میرج اور ڈیورس، solution or problem, joint family system, heaven or hell, big fat Indians have become the norm. you choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ أنت الكريم ومنك العفاف يا ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ والدین کا مقام کتنا اونچا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، صلہ رحمی کا اسلام میں کتنا اونچا مقام رکھا گیا، نہ صرف اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ کے جو والدین ہیں ان کے جو دوست تھے ان کی وفات کے بعد، یعنی والدین مر گئے مگر ان کے دوست زندہ اگر ہوں، آپ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، آپ ان کے ساتھ بھی بہتری کا معاملہ کریں، یہ اسلامی تعلیمات اور اس کا تقاضا ہے۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابر البر ان یصل الرجل ود ابیہ، بہترین نیکی، پرفیکٹ نیکی کیا ہے، اعلیٰ درجہ کیا ہے نیکی کا؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے والد محترم کی وفات کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں، پہچانیے ان کے دوستوں کو، جانیے ان کی کس کے ساتھ تعلقات تھے اور آپ ان کے ساتھ بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھا سلوک کریں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ صرف والدین نہیں بلکہ والدین کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد جو ان کے دوست احباب جن سے ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا ان کے ساتھ بھی آپ کا سلوک بہتر ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر ایک صحابی نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ تو دنیا سے گزر چکے، اب میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا بہت کچھ کر سکتے ہو، ان کے لیے تم دعا کر سکتے ہو، ان کے لیے استغفار کر سکتے ہو، اور اگر انہوں نے کوئی پروگرام بنایا تھا اچھے کام کرنے کا
جو تمہاری طاقت میں ہے تو تم اس کو پورا کرو، یا انہوں نے کوئی اگریمنٹ کیا کسی کے ساتھ تو اس کو تم جہاں تک ہو سکا نبھانے کی کوشش کرو۔ اور پھر اس کے بعد ایک بات جو آپ نے فرمائی کہ تم اپنے والدین کے جو دوست تھے، جو ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ان کا بھی اکرام کرو، ان کا احترام کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، کہ تم ان کے دوستوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرو۔ اور یہ صرف آپ نے فرمایا نہیں بلکہ آپ نے خود کیسے عمل کیا اس کو بھی آپ دیکھیے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ان کے ساتھ بہت محبت کا معاملہ کرتے تھے، عزت احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی جب آپ کی حوصلہ افزائی کرنے والے نہیں تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک موقع پر فرماتی ہیں کہ اب آخر عورت کی جو نفسیات ہوتی ہے وہ کہتی ہیں ما غرت علی احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ رضی اللہ عنہا، مجھے جو غیرت آتی تھی حضرت خدیجہ کی طرح کسی اور پر نہیں آتی تھی۔ یعنی وہ نسوانی جو عادت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ گھر میں بار بار حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑا سا محسوس ہوتا کہ حضرت خدیجہ کا تو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے انتقال ہو چکا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی کثرت کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، آخر کیوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو چھپایا نہیں بلکہ ظاہر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا حضرت خدیجہ کو، کیونکہ وہ بہت چھوٹی سی تھیں، ان کا انتقال تو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے ہو چکا تھا، ملاقات بھی نہیں ہوئی ان کی اتفاق سے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا نہیں مگر ان کی تعریف میں بہت سنتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم ان کا تذکرہ ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ یہ ایک اچھے شوہر کی علامت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا بھی ایک بہترین سبق ہے مردوں کے لیے کہ اگر بیوی نیک ہو صالحہ ہو تو کس طریقے سے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کبھی اپنے گھر اگر کوئی اچھا کھانا پکتا اور حدیث میں کہا گیا کبھی بکری ذبح ہوتی تو آپ کوشش کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں ہیں انہیں بھی اس خوشی میں شامل کیا جائے، کوئی تحفہ بھیج دیا جائے، کوئی اس کا پورشن تھوڑا سا گوشت ان کے ہاں بھی بھیج دیا جائے، کبھی کوئی اچھا کھانا بنتا تو ان کے ہاں بھی بھیج دیا جائے، ان کی سہیلیوں کو تلاش کر کر کے۔ یعنی رشتہ داروں کی بات تو دور رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ سے ایسا اصول پیش کیا، ایسا طریقہ پیش کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ بھی آپ حسن سلوک کیا کرتے تھے، عزت اور تکریم کا معاملہ ان کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ہمارے لیے اس میں پیغام یہ ہے پورے چیپٹر کے اندر، یہ پورے باب میں، کہ اگر آپ کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور ان کے دوست، ان کے احباب، ان کے تعلق دار موجود ہیں تو آپ ان کے ساتھ بہتر سلوک کیجئے، ان کی عزت کیجئے کیونکہ یہ آپ کے والد کے دوست تھے، ان کی عزت کیجئے کیونکہ یہ آپ کی والدہ محترمہ کی قدردان تھیں۔ کبھی کوئی موقع ہو، کوئی مناسبت ہو تو کوئی تحفہ بھیج دیا کریں، کبھی کوئی مناسبت ہو تو دعوت پر ان کو بلا لیا کریں تاکہ ان کی دل جوئی بھی ہو اور پھر ساتھ ساتھ ان کی دعاؤں سے ہمیں فائدہ بھی ہو سکے۔ پھر اس کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں ایک اور باب شروع کیا اور وہ بڑا اہم باب ہے، اور وہ باب کیا ہے؟ اکرام اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ محبت، آپ کے گھر والوں کے ساتھ احترام کا معاملہ، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے، آپ کی حیثیت تو بہت اونچی ہے، تو آپ کے جو گھر والے ہیں، آپ کے جو قریبی ہیں، ان کی بھی عزت ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ان کی تعظیم کرنا، ان کی عزت بجا لانا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے جو مختلف برائیاں ہیں ختم کر دی جائیں، گندگی، رجس، اور پاک صاف کیا جائے، کیونکہ ان کا مقام بہت اونچا، ان کی پوزیشن بہت اونچی اور اعلیٰ ہے، لوگ ان کو اپنے لیے ایک نمونے کے طور پر سامنے رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا ذکر خیر فرمایا اور ان کے مقام کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اور اسی طرح سے امہات المؤمنین کے لیے بعض خاص ہدایات دی گئیں کہ لستن کاحد من النساء، کہ تمہاری مثال عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہے۔ امہات المؤمنین کو کہا گیا کہ لوگ تمہیں فالو کریں گے، لوگ تمہارے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تو بہت اونچی بات ہے، اگر کوئی دین کا کام کرنے والا ایک داعی ہے، ایک خطیب ہے، ایک امام ہے، ایک نامی گرامی شخص ہے، تو لوگ اس کے گھر والوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے بیوی بچے کیسے رہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا کیا انداز ہوتا ہے، کیونکہ ایک آدمی جب کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اور لوگوں کے لیے بھی اس کے اندر بہت ساری باتیں نکل آتی ہیں، تو وہ لوگ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی عزت، احترام، یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک بہت ہی صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی جو ریاض الصالحین میں پیش کی گئی، اس میں ایک مشہور صحابی ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس کچھ لوگ تشریف لے گئے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کے جو فرمودات ہیں وہ ہمیں سنائیے، کیونکہ یہ صحابی رسول ہیں، اسلام میں بہت قدیم ہیں، تو ان کی عقیدت کی وجہ سے وہ ان کے پاس گئے۔ تو انہوں نے کہا، جو مختلف ان کو باتیں بتائیں، ان میں سے ایک آپ کے گھر والوں کے ساتھ عزت اور تکریم کی بات، اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کی بات بتائی۔ تو سننے والوں کو تھوڑا سا تعجب ہوا، تو انہوں نے کہا کہ گھر والوں سے مراد نساؤہ من اہل بیتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امہات المؤمنین ہیں وہی تو اہل بیت ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں وہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن اہل بیت کا تصور ذرا وسیع ہے، صرف گھر والے خواتین نہیں بلکہ اور بھی زیادہ وسیع ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ وہ تمام جو آپ کی فیملی کے وہ افراد، آپ کے خاندان کے جن پر صدقہ حرام کر دیا گیا، صدقہ جائز نہیں ہے ان کے لیے، زکوٰۃ وغیرہ کی رقم، تو وہ سب اہل بیت میں شمار ہوں گے۔ تو پوچھا گیا کہ وہ کون ہیں جن پر صدقہ حرام ہے؟ تو فرمایا گیا کہ ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس رضی اللہ تعالی عنہم، کہ وہ لوگ جن پر صدقہ حرام ہے وہ آل علی ہیں، ان کی جو فیملی ہے، اور اسی طرح سے آل عقیل ہے ان کی فیملی، اور اسی طرح سے آل جعفر ہیں ان کی فیملی، اور آل عباس جو ان کی فیملی ہے، یہ وہ ہیں جن کو آپ صدقہ نہیں دے سکتے۔ تو پھر ان کی جنرل طریقے سے اچھے انداز سے آپ مدد کریں گے، مگر زکوٰۃ اور صدقہ نہیں، کیونکہ یہ تو مال کا میل کچیل ہے۔ بھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو آپ کس طرح سے یہ کریں گے؟ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے جس میں حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے، ارقبوا محمدً صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ تم بہتر معاملہ اور سلوک کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص تعلق تھا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ، بڑی عزت، احترام اور تکریم کا معاملہ کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے خاص لوگوں میں شمار کرتے تھے، حالانکہ عمر کے لحاظ سے وہ کم تھے، مگر خاص امور میں مشورے کے لیے انہیں بھی طلب کیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح سے آپس میں جو صحابہ کرام تھے، جیسے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھ کر آگے بڑھ کر ان کی عزت اور احترام کر رہے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، ان کی عزت، ان کی تکریم، یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہ عام طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ ان کا انداز ہوا کرتا تھا۔ مگر یہاں ایک غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ بعض اوقات پیدا ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے باپ دادا یا دادا پر دادا
وہ اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتے، نہ سید ہیں، اور اچانک وہ سید بن گئے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کے دادا سید نہ ہو وہ اچانک سید بن جائے؟ اس لیے اہل بیت کے نام پر، سید کے نام پر، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے نام پر غلط بیانی، دھوکہ بازی، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند۔ ناظرین، یہاں ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے۔ آئندہ درس میں ہم انشاءاللہ تعالی ریاض الصالحین کے مزید ابواب کا تذکرہ کریں گے۔ انتظار کیجئے ہمارے پروگرام کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن